ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، کہ تم اس شخص کا کہنا نہ مانو جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو ایک بات سے منع کیا۔ کون سی بات؟ کہ وہ کہا نہ مانے۔ کن لوگوں کا کہا نہ مانے؟ جس کے اندر 3 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو۔ دوسری برائی اس کے اندر یہ ہو کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہو، اللہ رسول کی بات کو نہ دیکھے، بس وہ کہے کہ جو کچھ میں کہوں تم وہ کرو۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہو، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق اس کا کام نہ ہو، بلکہ وہ اپنی من مانی کرتا ہو، اپنی خواہش کے مطابق کام کرتا ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کے وہ نہ چلتا ہو، تو یہ 3 برائیاں ہیں جس کے اندر یہ پائی جائیں تم نے اس کا کہا نہیں ماننا ہے، اور تم نے اس کے ساتھ لا تعلقی رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا۔ اس لیے کہ اگر تم اس کے ساتھ تعلق رکھو گے، دوستی رکھو گے، جس طرح وہ خود غافل ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے، تمہیں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے گا، اور تمہیں بھی اپنی خواہش کے مطابق چلنے کے مشورے دے گا، اور دین سے دور رہنے کا حکم دے گا، غرض کہ تم جب اس کے پاس اٹھو بیٹھو گے، اس کا کہا مانو گے، تو تم بھی اپنا دین برباد کر بیٹھو گے۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، توجہ دلائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کا علم حاصل کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اور وہ کہیں گے ہم مالداروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان سے کچھ دنیاوی فوائد حاصل کریں، ان سے مال حاصل کریں، اور ہم اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ناممکن ہے کہ ایک آدمی مالداروں کے پاس جائے اور ان مالداروں سے مال بھی حاصل کرے اور اپنا دین بھی بچا سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مالداروں کے پاس جائے گا مال حاصل کرنے کے لیے، مال بھی اگر حاصل کر لے گا لیکن اپنا دین بھی برباد کر بیٹھے گا۔ اگر دنیا نہ بھی اس کو ملی، مال نہ بھی ملا، کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ان مالداروں سے اٹھا کے آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمایا کہ جس طرح ایک کانٹے دار درخت ہو، اس کا کوئی پھل توڑنے کے لیے جائے تو وہ صرف پھل نہیں توڑے گا، پھل توڑنے کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی اس کو حاصل ہوں گے۔ تو جس طرح کانٹے دار درخت سے پھل توڑتے ہوئے صرف وہ پھل نہیں توڑتا، پھلوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح غافل مالداروں کے پاس اگر مال حاصل کرنے جائے گا
تو وہ اپنے دین کو بھی ضرور نقصان پہنچائے گا، اور اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ مالداروں کے پاس جائے اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے دین کو بھی بچا سکے اور مال بھی حاصل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کہ مجھے نصیحت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مالداروں کی جیب کی طرف نہ دیکھا کرو۔ جی بعض اوقات کوئی غریب مسکین عام آدمی ہوتا ہے، یا کوئی حافظ قرآن یا کوئی مولوی صاحب ہوتا ہے، وہ کسی مالدار کو دیکھ کر ذہن کے اندر یہ لالچ رکھتا ہے، یہ ماشاءاللہ مالدار آدمی ہے اور یہ میرا نمازی مالدار ہے، تو چلو میں ذرا اس کے ساتھ تعلق داری بنا لوں، تو اس طرح کبھی نہ کبھی یہ میرے کام آ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر بنایا ہے تم اپنی کمائی خود کرو اور اس طرح تم رزق حاصل کرو، کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھو۔ تو اس طرح یہ ایک نصیحت ہے، اور اس کے اندر کافی فوائد ہیں کہ جب کوئی بندہ چاہے وہ مولوی صاحب نہ ہو، ویسے عام آدمی غریب ہو، اس کے لیے بھی نصیحت ہے اور دینداروں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ کسی مالدار کی جیب کی طرف نظر نہ رکھیں، بلکہ اپنے مقدر کی طرف دیکھتے رہیں، اس لیے کہ اگر یہ لالچ رکھیں گے کہ یہ مالدار ہے، مجھے کوئی نہ کوئی اس سے مالی نفع ہو سکتا ہے، تو فرمایا اس میں اس کا نقصان ہوگا کہ جب وہ جائے گا اس مالدار کے پاس تو مالدار پہلے کوئی اپنی منوائے گا، پھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ اگر پہنچائے گا تو وہ تو بعد کی بات ہے۔ تو اس لیے آج کل دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مالدار بھی ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ان کے پاس جائے تو وہ خود جس طرح غافل ہیں دوسروں کو بھی اسی طرح تبلیغ کرتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں میں بھی تو اتنا مالدار ہوں، میں اگر دین کے کاموں کو نہیں کرتا ہوں اور میں اگر نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، قرآن پاک نہیں پڑھتا ہوں، مجھے اللہ نہیں دے رہا، تو اس طرح کی باتیں کر کے فرمایا تم کو وہ غافل کر دے گا اور اس طرح تمہارے دین کو وہ برباد کر دے گا۔ اس لیے جو اللہ فرماتا ہے ہمارے ذکر سے غافل ہو اور اس طرح وہ اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہو، تم نے ایک تو اس کا کہا نہیں ماننا ہے اور اس سے لا تعلقی رکھنی ہے، اس کی صحبت تم نے اختیار نہیں کرنی ہے۔ تو اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بہترین مثال بیان فرمائی جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اور اسی طرح جو طالب علم یا دیندار دنیا کمانے کے لیے اور مال حاصل کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے علم پڑھتا ہے یا آگے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے بہت بڑا نقصان حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت کی خوشبو اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو آخر میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایسے مالدار جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور برے کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یا وہ مال جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، نہ اپنے اوپر نہ اپنے بال بچوں پر نہ اللہ تعالیٰ کے اور کسی غریب بندے پر خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے اس آیت کے اندر کہ ان غافل لوگوں سے لا تعلق ہو جاؤ، تم ان کا کہا نہ مانو کہ یہ مال
اپنا جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں یا یہ راہ للہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں، برے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو اس صورت میں تم نہ ان کا کہا مانو، نہ تم ان کے پاس بیٹھو اور نہ تم ان سے مشورہ کرو، اس لیے کہ اگر ان سے مشورہ کرو گے وہ مشورہ بھی تمہیں غلط دیں گے، اور اسی طرح اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو تم اپنا کوئی نہ کوئی دینی نقصان اٹھا کے لے آؤ گے، اور اسی طرح جو ہے وہ تم ان سے غلط مشورے لے کے آؤ گے، اپنا دین برباد کر کے آؤ گے۔ تو اس لیے تم ان غافل لوگوں کے پاس نہ تو جانا ہے، نہ ان سے مشورے لینے ہیں، نہ ان کا کہا ماننا ہے۔ اس لیے آج کل جو دین سے مالدار دور ہیں تو وہ یہ لالچ دے کے بھی کبھی کبھار فتوے لیتے ہیں، مولوی صاحب میری خواہش کے مطابق فتویٰ دے دو، تم کو ہم لاکھوں روپے دے دیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نے ان مالداروں کی بات نہیں ماننی ہے، جو کچھ میں اور میرا محبوب فرمائے اور جو میرے اہل علم لوگ جو ہیں وہ تمہیں کہیں، تم نے اس کے مطابق چلنا ہے، ان غافل لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے، اگر جاؤ گے تو تمہارے لیے سراسر نقصان ہی ہوگا۔ تو اس لیے اب ہمیں ضرور اس اللہ پاک کے فرمان کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے کہ غافل لوگوں کا نہ ہم نے کہا ماننا ہے، نہ ایسے لوگ جو اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کا کہا ماننا ہے، نہ ان کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا کہا ماننا ہے جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں، ان کے سارے کام جو ہے وہ دین سے دور کرنے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔